یا نبی سلام علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنات کے گھومنے کا وقت کون سا ہے، جنات کس وقت میں زمین پر پھیلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اب ویڈیو کا آغاز کروں، اس سے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب رات کی تاریکی چھا جائے یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر مت نکلنے دو، اس لیے کہ شیاطین یعنی جنات زمین پر اس وقت میں زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب ایک گھڑی گزر جائے، رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو، یعنی اپنے بچوں کو پھر چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اور اللہ کا نام لو، یعنی اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ شیطان یعنی جن بند دروازے نہیں کھولتا۔ اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے اپنے مشکوں کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، اگرچہ کسی معمولی چیز سے ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے چراغوں کو بجھا دو۔ معزز سامعین و ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ جو جنات ہیں وہ شام کے وقت باہر نکلتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بچوں کو بھی باہر نکالنے سے منع فرمایا ہے اس وقت میں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے تو تم اپنے چوپایوں اور بچوں کو باہر مت چھوڑو یہاں تک کہ عشاء کی سیاہی ختم ہو جائے۔ بے شک شیاطین یعنی جنات غروب آفتاب کے وقت زمین پر پھیلتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کی تاریکی ختم ہو جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جنات کے زمین پر پھیلنے کا وقت غروب آفتاب کے بعد ہے، تو کوشش یہ کیا کریں کہ بغیر کسی عذر کے اپنے بچوں کو غروب آفتاب کے بعد مت نکالا کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور یہ اکثر بیشتر ہوتا ہے کہ بچے پھر سائے کی زد میں آ جاتے ہیں، جنات کے سائے کی زد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جنات ان کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جنات سے بچاؤ کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنات سے معصورہ دعاؤں کے ذریعے کس طرح حفاظت کی جا سکتی ہے اپنی اور اپنے بچوں کی۔ پسند آئے تو چینل سبسکرائب، اگر آپ نے نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کریے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مل کر بولیں الاسلام زندہ باد، کمنٹ میں بھی بولیں الاسلام زندہ باد، الاسلام زندہ باد۔ صلو علیہ وآلہ